کی بات ہے، کسی چھوٹے سے گاؤں میں دو ہمسائے رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام زاہد تھا اور دوسرے کا نام سلیم۔ دونوں نہ صرف ہمسائے تھے بلکہ بچپن کے دوست بھی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان ایک پرانا کنواں تھا جو سالوں سے پانی دیتا چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ کنواں زاہد کی زمین پر تھا لیکن سلیم بھی برسوں سے اس سے پانی لیتا تھا۔ زاہد ایک نہایت دیانتدار، سادہ اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور دل سے چاہتا تھا کہ اس کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ سلیم بھی شریف انسان تھا لیکن دنیاوی معاملات میں کبھی کبھی خود غرضی بھی کر بیٹھتا تھا۔ کنواں بیچنے کا فیصلہ کچھ برس بعد زاہد پر مالی مشکلات آن پڑی۔ اس کاروبار میں نقصان ہوا، قرض بڑھنے لگا اور اسے فیصلہ کرنا پڑا اپنی کچھ زمین بیچ کر حالات سنوارے۔ وہ سلیم کے پاس آیا اور کہا، بھائی سلیم، تم جانتے ہو کہ میرے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کنواں بیچ دوں، چونکہ تم برسوں سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو پہلے حقدار تم ہو۔ سلیم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ کنواں اس کی ملکیت ہو جائے۔ لیکن زاہد نے ایک عجیب شرط رکھی، میں کنواں بیچوں گا مگر صرف کنواں اور زمین، پانی نہیں۔ سلیم حیران رہ گیا، تو پانی کے لیے کنواں تو پانی کے لیے ہوتا ہے، اگر پانی نہیں بیچ رہے ہو تو کنویں کا کیا فائدہ؟ زاہد نے نرمی سے جواب دیا، بھائی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو پانی ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ تم زمین کے مالک بنو گے لیکن پانی سب کے لیے عام رہے گا۔ سلیم کو یہ بات عجیب لگی مگر اس نے زاہد پر اعتماد کرتے ہوئے سودا کر لیا۔ پانی بانٹنے کا فیصلہ، کنواں اب سلیم کا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس سے ملنے والا پانی اللہ کا رزق ہے۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر میں اس پانی کو صرف اپنے لیے رکھوں تو شاید اس میں برکت نہ رہے، بہتر ہے کہ میں اس کنویں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ گاؤں کے تمام لوگ، خواہ امیر ہوں یا غریب، اس کنویں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ جلد ہی اس کا کنواں گاؤں کی سب سے متکبر کے لیے ذریعہ بن گیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور دعائیں دیتے۔ قحط اور آزمائش کا وقت۔ کچھ سال بعد ایک بار ایسا وقت آیا جب گاؤں کے آس پاس کے علاقے شدید قحط کا شکار ہو گئے۔ نہ بارش ہوئی، نہ ندیاں بہی اور نہ ہی کنویں باقی رہے۔ گاؤں کے اکثر کنویں خشک ہو چکے تھے لیکن سلیم کا کنواں ویسا ہی بھرپور پانی دیتا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لوگ حیران تھے، سلیم کا کنواں کیسے بچ گیا؟ آخر ایسا کیا راز ہے؟ کچھ لوگوں نے شک بھی کیا کہ شاید سلیم نے کچھ خفیہ ذریعے سے پانی لا کر کنواں بھر رکھا ہے۔ لیکن سلیم ہر کسی کے لیے دروازے کھلے رکھتا تھا۔ خواب کی حقیقت۔ ایک رات سلیم کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئی، سفید لباس، روشن چہرے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، اے سلیم، تم نے جو پانی اللہ کے بندوں پر کھلا رکھا، اس میں تمہاری نیت خالص تھی، تم نے نہ نام چاہا نہ بدلہ، یہی تمہاری نیت کی سچائی تھی۔ اللہ نے تمہارے کنویں میں برکت ڈال دی ہے، یہ پانی قیامت تک جاری رہے گا جب تک تم خود اس میں خود غرضی نہ کرو۔ سلیم صبح اٹھا تو دل خوش اور شکر سے لبریز تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ جب تک زندہ ہے اس کنویں کو بند نہ ہونے دے گا۔ نیت کا انعام۔ سلیم کا نام اب صرف ایک ہمسایہ یا کسان کے نام پر نہیں لیا جاتا تھا بلکہ وہ ایک نیک شخص کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ لوگ اس کے پاس دعائیں لینے آتے۔ اس کے بچوں نے بھی وہی راہ اختیار کی اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔
یہ تھی آج کی ہماری کہانی نیک نیتی کے اوپر۔ آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔